تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ان 99 نام یاد کر کے پڑھن اور اس کے مطابق عقیدہ دی رکھن کی وجہ تو قیامت والے دن جنت پا گئے. اور بہت سارے نام جنہیں مخلوق تے زہر ہی نہیں ہو. ایک حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہے اللہ ان ناموں کا واسطہ ڈالتا ہوں جو تو نے مخلوق کو بتلائے اور ان ناموں کا بھی واسطہ بتا دیتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں بتایا. لیکن ذاتی نام کے ساتھ جنہوں رب کو پکارا جائے تو اس کے صفاتی ناموں کا اسماء کا انکار نہیں. یا اللہ کہا جائے تو یا رحمان بھی ہے, یا اللہ کہا جائے تو یا حیو بھی ہے, یا اللہ کہا جائے تو یا قیوم بھی ہے. یعنی وہ ذاتی نام بھی حق اور صفاتی نام بھی حق. اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے, وہ خالق ہے, باقی ساری مخلوق ہے. مخلوق دے وچوں سب سے اعلیٰ افضل اولا وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بھی ذاتی نام دو ہے, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا محمد. ان دو ناموں اندر خاص فرق ہے کہ محمد نام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر والوں نے رکھا, یہ گھر والوں نے رکھا, دادا نے رکھا, گھر والوں نے رکھا. اور احمد نام جو ہے وہ اللہ نے رکھا. احمد نام اللہ نے رکھا, محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں نے رکھا. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جیڑا نام اللہ نے خود رکھا وہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ ذکر ہے, اور جو گھر والوں نے رکھا وہ قرآن میں 4 مرتبہ رب نے استعمال کیا. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھی, حدیث پڑھی. احمد نام بہت کم ذکر کیا گیا, زیادہ تر قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جس نام کا ذکر ہوا وہ نام کون سا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اللہ کو چاہیے تھا کہ جڑا نام اس آپ رکھے وہ نام زیادہ بیان کرتا. رکھا گھر والوں نے, حتیٰ کہ اللہ نے کلمہ طیبہ میں بھی وہی نام لکھوا دیا اور وہی نام رکھ دیا جو گھر والوں نے رکھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سارے نام نبی علیہ السلام کے صفاتی, سارے نام جتنے بھی ہیں وہ صفاتی. بعض لوگوں نے 99 نام گنے, اللہ کے بھی 99 ہیں اور رسول اللہ کے بھی 99. جان بوجھ کی کوشش کی ہے تو یہ برابری قائم رہے. پچھلے جمعے واضح ہوا سی, بیان ہوا سی کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ایک نہیں. بعض لوگ نبی علیہ السلام کا نام پاک لکھتے ہوئے دکانوں میں, مسجدوں میں لکھتے ہیں یا اللہ, اور دوسروں لکھتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ جو صحیح عقیدہ ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھے تھے تو یا ہم نہیں لکھتے ساتھ تو ہم لکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی یا ہٹا دیتے, وہ لکھتے ہیں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پھر وہی تصور ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی یا نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں ہے. یعنی ادھر سے ہٹاتے ہٹاتے اللہ کی طرف سے بھی ہٹا پھر برابر, پھر وہی تصور. کیا تصور دیجئے نا, ایک طرح لکھیے یا اللہ اور دوسرا لکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ ایک طرف لکھ دیجیے, دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھ دیجیے. جو شان مصطفیٰ ہے اس کا اظہار کیجیے اور جو شان رب العالمین ہے اس کا بھی اظہار کیجیے.
یا اللہ لکھا ہے تو دوسرے محمد رسول اللہ لکھ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو غور کیجیے، سارے ان کے نام صفاتی ہیں. نبی علیہ السلام کے پاکی صاحب 99 تو نہیں ہے. اللہ کے 99 نام جو مخلوق پہ سیر ہوئے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں. مصطفیٰ کے بہت سارے نام ہیں جو مخلوق پہ سیر ہوئے، جو اللہ نے بتلائے. ہم وہی بیان کریں گے جو اللہ نے بتلائے، جو رسول اللہ نے خود بیان فرمائے. میں کہتا ہوں کہ 99 میں ناموں میں محدود رکھنا یہ بھی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے. کتنے نام ہوں گے میرا رب جانتا ہے، کتنی صفات ہوں گی کون جانتا ہے؟ رب. یہ تو ایک برابری کے تصور سے لکھا گیا. سارے نام محمد احمد سازی، باقی سارے نام صفات. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. اب فرمایا انا احمد وانا محمد، انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں. وانا الماحی، میں ماہی بھی ہوں. وانا الحاشر، میں حاشر بھی ہوں. انا سید ولد آدم، میں سارے آدم کی اولاد کا سردار بھی ہوں. یہ سارے نام آپ کے ہاتھ کے. جب آپ کو کہا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو احمد ہونے کا انکار نہیں. محمد ہے تو احمد بھی ہے، محمد ہے تو خاتم النبیین بھی ہے، محمد ہے تو رحمت للعالمین بھی ہے. اور جب رحمت للعالمین کہا جائے تو محمد ہونے کا انکار نہیں، اور جب محمد مصطفیٰ کہا جائے تو باقی ناموں کا انکار نہیں. رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. صحابہ کرام کا نام مسلمین تھا. صحابہ کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ مسلمین. جب یہ آیت نازل ہوئی هو سماکم المسلمین، تو سامنے مسلمین کون تھے؟ صحابہ ہی تھے نا. صحابہ کا نام مسلمین. پھر قرآن پڑھی، اللہ نے انہی کا نام انصار، انہی کا نام مہاجرین، انہی کا نام مومنین. جب نام خود صحابہ کا رکھا مسلمین، تو رسول اللہ خطبہ دیتے کیا فرماتے ہیں؟ یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت. یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت. یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت. تینوں الفاظ رسول اللہ نے بولے. کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے. صحابہ کون تھے؟ جن کا نام مسلمین تھا. مہاجرین بھی وہی تھے، انصار بھی وہی تھے. مہاجرین کیوں قرار پائے؟ ہجرت کی. جڑا ہجرت نہ کرے وہ مہاجر نہیں. انصار کیوں پائے قرار؟ کہ مہاجرین کی مدد کی. انصار ٹھہرے. تو جب صحابہ کرام کو مسلمین کہا جائے تو ان کے مہاجرین کہا جائے، انصار کہا جائے تو ان کے مسلمین ہونے کا انکار نہیں. اور جب مسلمین کہا جائے تو مہاجرین و انصار ہونے کا انکار نہیں. وہ ان کا نام ذاتی ہے اور باقی سارے ان کے نام صفاتی. حاجی، یہ صرف حاجی، سائن، روزہ دار. نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ نمازی. یہ سخی، غنی، مجاہد، یہ ساری صفات ہیں. قرآن پاک نے مسلمین کی ساری صفات کو قرآن میں بیان کیا. ایک ہی آیت کو مشہور آیت، پہلے مسلمین پھر آگے ساری صفات. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. بوجہ دھند میں لیٹ ہوا انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے پورے ہم موٹر وے انٹرچینج پہ کھڑے رہے. اتنے سال جب سے جمعہ شروع کیا وقت پہ آتا رہا. آج ایک دن لیٹ ہوں، آپ پریشان نظر آتے ہیں. میرے ساتھ اور بھی خطیب تھے، وہ سارے دن جمعہ پڑھ رہے، سب کے رہ گئے. قرآن کے حاجی صاحب نے فرمایا پنجابی سن 3 بجے آ جاؤ.
نہیں تو میرا دل تو پیچھا پلٹن دا سی انہاں فرمایا 13 بجے بھی آ جاؤ تے اسی بیٹھے میں کہا چلو ایڈی جڑی زد ہوئے وہ پورا کرنا چاہیے اللہ اس محبت کو قبول فرمائے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما یہ ساری صفات کن کی ہے صحابہ کی جن کا رب نام کیا رکھا مسلمین سارا قرآن پڑھو اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا مسلمین ان یدو سر آواز ماری نہ قرآن ایک کم 90 مقامات ایک کم 90 آیات اللہ نے مسلمین جنہاں دا نام رکھے ہیں انہوں نے آواز مار کے کی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا حالانکہ چاہیدہ سی نہ فرمانا یا ایوہ المسلمون ہے مسلمون سارا قرآن پڑھو ہمیں مسلم نام رکھ کے بھی مسلمان کہہ کے بلایا نہیں کیوں یہ فطرت انسانی ہے کہ صفاتی نام نال بندہ خوش ہو صفاتی نام سے بلائیے نا خوش ہو رسول اللہ کے بعد جب صحابہ آتے تو یا محمد نہیں کہتے یہ نام ذاتی تھا نا کیا کہتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول تو یہی ادب رب نے سکھایا کہ کسی کو آواز دینی ہے بلانا ہے تو اس کے صفاتی نام کے ساتھ اس طرح مثال دیں کہ اگر کوئی بندہ بزرگ چاہ رہا ہے اگر آپ اس کو نام لے کے پکاریں گے بلائیں گے آواز دیں گے وہ روکے گا اور غور کرے گا کہ یہ بندہ ان پڑھ ہے بیوقوف ہے سمجھدار نہیں ہے اگر اس کو حاجی صاحب بزرگ صاحب کوئی حافظ صاحب قاری صاحب عالم صاحب ڈاکٹر صاحب جو اس کا مقام ہے جو اس کی صفت ہے جو اس کی خوبی ہے اس کے ساتھ اس کو آواز مارو گے تو اس کا دل خوش ہو سارے قرآن میں اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھ کے بھی ہمیں آواز اپنے نام سے نہیں دی کس نام سے دی یا ایوہ الذین آمنوا صفاتی نام سے ذاتی نام سے نہیں بلایا صفاتی نام سے بلایا ذاتی نام حق ہے لیکن صفاتی نام کا انکار نہیں ہے صحابہ کرام ذاتی مسلمین تھے صفاتی طور پہ صحابہ کرام مہاجرین و انصار تھے مسلمین تھے قانتین تھے خاشعین تھے یہ ساری صفات صحابہ کرام کی تھی ابو بکر کا ذاتی نام شاید بہت کم بندے جانتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ تھا ابو بکر کنیت ہے صدیق کیا ہے صفت سچ بول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفاتی نام کیا ہے فاروق سیدنا عثمان کا صفاتی نام کیا ہے غنی سیدنا علی کا صفاتی نام کیا ہے حیدر صحیح حدیث مسلم میں اللہ نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا شیر خدا جسے کہتے اسد اللہ فاطمہ کو سیدہ فاطمہ کا صفاتی نام کیا ہے الزہرا سیدہ عائشہ کا صفاتی نام کیا ہے صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ یہ ساری صفات ہیں صفات کا انکار نہیں ہو سکتا صفات ہمیشہ تمیز فرق کے لیے ہوتی ہے سارے مسلمین تھے صحابہ کرام کے دور میں کوئی بندہ فرقوں میں پٹا ہوا نہیں تھا سارے مسلمین تھے اور ان کے امام محمد رسول اللہ تھے صحابہ سارے مسلمین تھے امام کون تھا محمد رسول اللہ لیکن جب صحابہ کے دو طبقے بنے مہاجرین و انصار تقسیم ہو گئے تمیز فرق کے لیے پتہ چلے یہ مہاجر ہے اور یہ انصار ہے
مسلمین چلتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ آخری دور میں، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں مسلمانوں کے اندر گروہ بندی شروع، بڑے بڑے گروہ سامنے آئے، کرامیہ، مرجیہ، قدریہ، رافضیہ، یہ سارے جہمیہ، یہ فرقے، جب فرقے بہت سارے ہوئے اور سب نے کہا کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان، تو صحابہ کرام تابعین محدثین پریشان ہوئے کہ دین لینا ہے، احادیث لینی ہے، روایات نوٹ کرنی ہے، لیکن مسلمانوں کے نام پر کئی گروہ بن گئے اسلام کے نام پر، کس سے حدیث لے اور کس سے نہ لے، کس طرح لوگوں کو خرافات سے، بدعات سے، شرک سے، کفریہ قید سے بچایا جائے، ہر بندے سے دین نہ لینا شروع کرے، مرجیہ سے لیں گے تو مرجی ہو جائیں گے، قدریہ سے لیں گے تو قدری ہو جائیں گے، جامیوں سے لیں گے تو جامی ہو جائیں گے، مسلمان تو سبھی کہلاتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تمیز، فرق، اہل حق کی رہنمائی کے لیے تو صحابہ تابعین کرام نے اس بات پر اجماع اور اتفاق کیا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو حدیث منہج قرآن و سنت پر، اسی عقیدے پر قائم ہے جس پر صحابہ کرام قائم تھے، اس کو تمیز کے طور پر حدیث لینے کے لیے اسے اہل حدیث لکھا اور پکارا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جامیہ نہیں، یہ مرجیہ نہیں، یہ کرامیہ نہیں، یہ قدریہ نہیں، یہ کون ہے؟ اہل الحدیث۔ اس دور میں جو اہل حق تھے تابعین کے دور میں، انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ اہل الحدیث، اور یہ ایسا نام اجماع ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث جامع ترمذی کہ میں کے اندر کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اس وقت کی ساری امت اس بات پر متفق ہو گئی کہ اہل سنت اہل الحدیث ہی کہا جائے اس گروہ کو جو صحابہ کے منہج عقیدے پر قائم، تاکہ فرق واضح ہو کہ یہ وہ طبقہ ہے جسے اہل حدیث اہل سنت کیا جاتا ہے، کیا معنی؟ یہ وہ طبقہ ہے جو قرآن و سنت کے اس دین پر قائم ہے جس پہ مصطفیٰ چھوڑ دے، اور یہ سارا نام اس وقت سے شروع ہوا اور آج تک یہ اہل حق کی پہچان چلا رہا ہے، آج تک بغیر تعطل کے۔ وقت تھوڑا ہے، تفصیل طلب یہ موضوع ہے، تو 4 منٹوں میں بات ختم کرنا بھی چاہوں گا، لیکن اس ممبر پہ اور فیصل آباد جیسے شہر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ پورے فیصل آباد میں سے یا پوری دنیا میں سے کوئی ایک شخص کہہ دے کہ رسول اللہ سے لے کر آج تک 15 صدیاں گزرنے والی ہے، 15 صدیوں میں ایک صدی ایسی ثابت کر دے اس میں اہل الحدیث نام نہ ہو یا اہل حدیث کا وجود نہ ہو، میں 15 صدیاں صدی میں صدی اہل حدیث نام بھی اور اہل حدیث کا کام بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ ایک صدی رسول اللہ سے لے کر آج تک یہ نام اہل حق کی پہچان رہا لوگوں کے ذہنوں میں، اس نام کو ہٹانے کی آج کی نہیں، یہ پرانی کوشش ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سے لفظ اہل حدیث کو ہٹایا اور ہٹانا چاہا تاکہ ہم دین کا کام زیادہ کر سکیں، اور لوگ ہم اس نام سے ہمارے قریب نہیں آتے، ہم لوگوں کے اندر گھل مل جائے اور نام مٹا دیں اور ختم کر دیں اور لوگوں کو اہل حدیث بنائے۔ انہوں نے 30 سال زور لگایا، لیکن ان کے نام کے ساتھ، ان کے وجود کے ساتھ یہ لفظ ہٹ نہیں سکا، جڑا ہوا۔
آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اہل حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں تم اہل حدیث ہو. وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں تم اہل حدیث ہو. اور یاد رکھیں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیماری ہے کہ اس لفظ سے دعوت دین میں رکاوٹ پیدا ہو. جس کے دل میں بیماری ہو اس کے لیے یہ رکاوٹ ہے، لیکن جس کے دل میں بیماری نہ ہو اس کے لیے لفظ اہل حدیث رکاوٹ نہیں ہے. کیسے رکاوٹ کہتے ہیں؟ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے محدث تھے. ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ، اور میں کہوں گا آپ کو نصیحت بھی کرو کہ ان کی کتاب ہے خطبات راشدیہ، وہ ہر اہل حدیث کے گھر میں ہونی چاہیے. اس میں یہ پوری تاریخ آپ کو ملے، صدی پہ صدی بھی ملے. ان سے پڑھ کر اس لفظ کو پہچان سندھ میں کرانے والا کوئی نہیں. شیخ راشدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود لکھتے ہیں کہ جس دن میں سندھ میں داخل ہوا، عرب سے آیا اور سندھ میں داخل ہوا، کام شروع کیا، اندرون سندھ صرف ایک مسجد تھی اہل حدیث کی. پورے اندرون سندھ، کوٹھوں میں، ڈیروں میں، شہروں میں صرف ایک مسجد. کراچی شہر سے چھوڑ کے باقی پورے سندھ میں صرف ایک مسجد. اور جب جنازہ اٹھا تو 750 مساجد تھی. ان کا ایک خطبہ لائیے جس میں لفظ اہل حدیث نہ ہو، ایک خطبہ بھی ایسا. مولانا پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیجیے. جس دن بہاولپور میں گئے بطور پروفیسر، ایک بھی مسجد نہیں تھی، ایک بھی. اور جب جنازہ اٹھا تو شہر کے اندر 30 مساجد تھی. 1000 سے زائد مسجد تو فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، یہ ساری لفظ اہل حدیث سے ہی بنی. کون کہتا ہے رکاوٹ؟ یہ لفظ رکاوٹ نہیں ہے، یہ دل کا کوڑ اور بیماری ہے. لفظ اہل حدیث ہمارے ماتھے کا جوہر ہے. اور میں تعدیث نعمت کے طور پہ کہا کرتا ہوں کہ 30 سالہ 1990 سے لے کر آج تک، میں نے جمعہ شروع کیا 1990، آج تک کوئی ایک تقریر ایسی نہیں ہے جس میں یہ لفظ نہ ہو. لفظ اہل حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے مسلک کو، دعوت کو سنا بھی ہے، قبول بھی کیا. شیخ القرآن مولانا محمد سعید شکر رحمۃ اللہ پڑھ لیجیے. بستیوں کی بستیاں تبدیل ہوئی اسی لفظ اہل حدیث کے ساتھ. حضرت جزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے، لفظ اہل حدیث کے ساتھ تبدیلی لائے. علامہ شہید کو پڑھ، ایک سیاسی جلسہ تھا اور ٹائم تقریباً 1 منٹ یا 3 منٹ ٹائم تھا ٹوٹل، بڑا تھا، مشترکہ کوئی جلسہ تھا سیاسی. تو لوگ کہنے لگے، وہ انتظامیہ کہنے لگے، علامہ صاحب آپ کی عادت ہے، آپ وہاں بھی کوئی نہ کوئی بات اپنے مسلک کی کر دیتے ہیں، ذرا آج یہاں نہیں بتانا کہ آپ کا مسلک کیا ہے. تو علامہ شریف سٹیج پہ تشریف لائے، خطبہ مختصراً پڑھ کے فرمایا، مجھے کہا گیا ہے کہ میں آج آپ کو نہ بتلاؤں کہ میں اہل حدیث ہوں، چلو نہیں بتلاتا. یہ غیرت، یہ حمیت، اس لفظ کے پہچان جو ہے اس کو قائم رکھیں. یہ تمیز ہے، یہ فرق ہے. آج بہت سارے گروہ ہیں، ان گروہ میں حق کا پہچان لفظ اہل حدیث ہے. یہ صرف ذاتی نام ہے، ذاتی نام کا انکار نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے. لیکن مسلمین کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے جائے اور عدالت سے رجسٹر کروا کے نام کہے کہ میرا نام قرآن میں آتا ہے، میرا نام حدیث میں آتا ہے. اسے مسلمین نہیں کہتے. جائے بندہ ایک جماعت بنائے، اور کتنے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، اوپر لکھتے واللہ خیر الرازقین، کیا یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی تھی؟
ایک بندہ الیکشن لڑے اور کہے نصر من اللہ فتح قریب، کیا یہ اس لیے نازل ہوئی تھی؟ ہر بندہ اپنے مطلب کی آیت اور حدیث کو نکال کے اپنے قربان پہ فٹ کرے کہ یہ میرے بارے میں ہے، اس سے بڑا الہام کیا ہوگا؟ اس نام پہ قائم رہی اور اس نام کے ساتھ دعوت دی۔ جڑی بیماری ہے نا ہمارے دلوں میں کہ لوگ اس طرح اہل حدیث نہیں ہوں گے، کی نہیں ہوں گے، اہل حدیث نہیں ہوں گے۔ جب ہم یہ نام لیں گے تو لوگ اہل حدیث نہیں ہوں گے، لوگ اہل حدیث نہیں ہوں گے۔ جب کرنا اہل حدیث ہی ہے تو نام چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب کرنا ہی اہل حدیث ہے تو پھر نام چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ بتلائیے ہم اہل حدیث ہے، ذاتی نام ہمارا مسلمین ہے، صفاتی نام ہمارا اہل حدیث ہے، ہم اہل حدیث ہے، ہماری بات سنے، ہماری دعوت سنے۔ قیامت والا رب نہیں پوچھے گا کہ آپ کی دعوت پہ لوگ کتنے اہل حدیث ہوئے، رب صرف یہ پوچھے گا تم نے کھری اور صاف ستھری بات کی تھی یا نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام میں کچھ نبی آئیں گے ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگی، وہ بیان کرتے رہے وہ کامیاب ہے، نہیں آئے تو نہ صحیح۔ لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر، آپ مذکر ہیں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ۔ کیا ہم اسلاف کی ساری منتوں پر پانی پھیر دیں؟ یہ اہل حق کی پہچان ہے، تمجد ہے، فرق ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، اہل حدیث ہیں، مسلمان ہیں اور اہل حدیث ہیں۔ مسلمانوں کے کوئی گروہ ہے، ان گروہ میں ایک گروہ اہل الحدیث کا ہے۔ یا اس طرح سمجھیے جس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام یہ تین مذاہب ہیں، ایک یہودیہ، ایک عیسائی اور دوسرا مذہب، تیسرا مذہب اسلام ہے۔ جس طرح تمام مذہبوں میں اسلام سب سے بہترین مذہب ہے اور عالمگیر مذہب ہے، اسی طرح اہل حدیث تمام مسالک میں سے یہ وہ بہترین مسلک ہے جو کتاب و سنت پر آج تک ہے۔ جس طرح اسلام تمام مذاہب میں ہے، اس طرح تمام مسالک میں اہل حدیث وہ مسلک ہے جس کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کا میں نے نام لیے جن سے ہمیں دین پہنچا۔ یہی لوگ ہیں نا، امام بخاری نے دین پہنچایا ہے نا۔ آپ شاید یہ بات کبھی نہ سنی ہو کہ بڑی بڑی شخصیات، آپ نام امام رازی رحمت اللہ علیہ کا سنا ہو، آپ امام غزالی کا نام سنا ہو، یہ دونوں مسلک الحنفی تھے، امام رازی رحمت اللہ علیہ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ، دونوں نے اپنے مسلک کو چھوڑ کے مسلک حدیث قبول کیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، آج لوگ ان کی پہلے سابق جو دور تھا اس کی کتابیں لوگ لے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، غزالی یہ کہتا ہے، غزالی یہ کہتا ہے، غزالی یہ کہتا ہے۔ غزالی کی وہ کتابیں پڑھی جاتی ہے جو اہل الحدیث ہونے سے پہلے ان کی تحریریں تھی، جب فوت ہوئے تو سینے پر صحیح البخاری تھی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، امام رازی رحمت اللہ علیہ، یہ دیوبند مسلک حنفی مسلک کو چھوڑ کے اہل الحدیث کو قبول کیا۔ ایک نام بڑا ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ، جنہیں وہ سمنات کا مندر توڑا تھا، جانتے ہو نا سلطان محمود غزنوی؟ یہ حنفی تھے، بادشاہ ہو کہ مسلک اہل حدیث قبول کیا تھا۔ کوئی شخص ہے جو انکار کرے؟ کسی ایک محدث کا نام بتلا دیجئے، کسی ایک محدث کا نام بتلا دیجئے جو پہلے اہل حدیث مسلک پر ہو اور اس نے حنفی مسلک قبول کیا ہو، ایک نام پیش کیجئے۔ پوری رب کی زمین پر بندے ہوں گے، مولوی ہوں گے، خطیب ہوں گے، واعظ ہوں گے، یہ جو آتے جاتے پھرتے رہتے ہیں یہ ہوں گے، لیکن کوئی محدث کا نام آپ پیش نہیں کرتے۔ تو کتنا بڑا نام ہے امام غزالی، کتنا بڑا نام ہے امام رازی کا، کتنا نام ہے بادشاہوں میں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا۔
محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 92 ہجری میں اسلام لے آئے تھے نا، سندھ اندر داخل ہو گئے تھے، ملتان تک آ گئے تھے. جاؤ پورا سندھ جا کے چھان مارو، جس جس گوٹ پر محمد بن قاسم رحمت اللہ نے رات گزاری ہے وہاں مسلک اہل حدیث کی مسجد آج تک موجود ہے. وہ دعوت موجود، وہ فکر موجود ہے. اللہ نے ایسی کوئی آثار چھوڑے، پڑھ کے پڑھیے، توجہ کیجیے. ایک محدث کا نام بتلا دیجیے. آج کوئی بندہ اٹھ کے اس تمیز کو، اس فرق کی حیثیت کو ختم کرنا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ سن لیجیے، یہ اتنا عظیم مشن ہے. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے ایسی باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کی تصدیق اور تائید اور آپ کے دل کی کیفیت کچھ بدلے، آپ سوچیں اور سمجھنے پر کچھ مجبور ہو. غور کریں. کسی ایک محدث کا نام بتلا دیجیے جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، یہ 6 کتابیں ہیں نا مسلمانوں کی. بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے جتنے مسلمان ہیں ان کی مستند کتابیں قرآن کے بعد کتنی ہیں؟ 6 ہے نا. سیاستہ، تو سیاستہ میں سے کوئی ایک محدث کا نام بتلا دیجیے جو مسلکن یا مشربن حنفی. یہ تو ترکالی صاحب نے بات کہی تھی کہ رفع الیدین والے جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سارے رفع الیدین کرتے تھے. جن سے دین پہنچے وہ سارے کرتے ہیں. یہ تو تعبین کیا ہے نا. امام بخاری نے تو یہ بھی لکھا اپنی کتاب میں جو رفع الیدین میں کہ لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، رسول اللہ کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس سے رفع الیدین نہ کرنا ثابت ہو. ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے. امام بخاری کا دعویٰ ہے. تو آئی اس تمیز کو قائم رکھیں، اس فرق کو واضح رکھیں. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک گروہ جنتی ہوگا. جامع ترمذی کی حدیث. پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا نام، اس کی وہ نشانی علامت فرما. علامت بتلاتا ہوں، ہم الجماع. دوسری بات ہے مانا علیہ واصحابی، فرما وہ ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہوں گے اور میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں اس عقیدے پر ہوں گے. مجھے بتلا دو جب یہ حدیث نازل ہوئی تھی، بیان کی تھی، اس دن نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے. صحابہ مسلمین تھے اور نام ان کا مسلمین تھا، امام ان کے مصطفیٰ تھے. آج ہم مسلمین اور الحدیث ہیں اور ہمارے امام محمد مصطفیٰ اسی پر ہم قائم. کوئی ایک بات بیان بھی تو کرو نا بھائی، یہ بات آپ کرتے ہیں. بڑی پریشانی ہوئی ہے. میں نے رد کیا جنازہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں، جنازہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں، مواعظ نہ ہوں تو میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اتنا غصہ چڑھا، کہا گیا یہ سن سارے مشرکان ہے. میں نے کہا میں نے تمہیں مشرک نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ جنازہ پڑھنے والا کروڑ بھی ہو اور مشرک ہو تو کوئی فائدہ نہیں جنازہ. اگر بندہ کہتا ہے مجھے کہا، میرا مطلب ہے تم ہو. یا تو میں نام لوں نا کہ فلاں فلاں بندہ مشرک نہیں. جب میں کہتا ہوں جنازہ پڑھنے والا کروڑ ہو اور ہو مشرک تو ان کے شرک کی وجہ سے ان کا عمل قبول نہیں ہے. اور ایک بندہ کہتا ہے مجھے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ پریشانی کیوں ہوئی. تم کہتے ہو کہ ہم مشرک ہیں، پھر تو آپ کو کہا ہی نہیں. ایک مولوی کو غصہ چڑھا، وہ کہتا ہے آؤ، میرا نام لے کے کہتا ہے آؤ مینار پہ چڑھتے. میں بھی چلانے لگاتا ہوں، تم بھی. جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم نے تو خودکشی حرام ہے، ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے. رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا.
خودکشی حرام ہے، اس لیے کلمہ پڑھا ہے کیسی موت سے بچے۔ کہہ رہا پھر حق اور باطل کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ میں نے کہا وہ تمہارے ایک سے ہی ہو جائے، ہم مینار کے پاس آ جاتے ہیں، تم چھلانگ لگاؤ، اگر تم بچ گئے تو سچے، اگر مر گئے تو تم جھوٹے ہو۔ فیصلہ جب ایک سے ہوتا ہے تو دو نے خواہ چھلانگ لگا دی۔ دوسرے کو غصہ چڑھا، اس نے کہا کسی سرگوتے کی کسی چوک میں آگ لگا، میں بھی داخل ہوتا ہوں اور میرا نام لے کے وہ بھی داخل ہو جو جل جائے گا۔ میں نے کہا یہ بھی فیصلہ آپ کی وجہ سے آپ کی ذات پر ہی ہو جائے گا، آگ میں جلاتا ہوں، چھلانگ تم لگا دو، بچ گئے تو میں تمہارے ساتھ، جل گئے تو پچھلے تمہارے ہمارے ساتھ۔ یہ کیسی بات ہے؟ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ آگ سے بچے، جو بندی ہے اس کو نہیں جلانا، فلاں کو جلانا، فلاں کو نہیں جلانا۔ کوئی آگ دیکھتی ہے، ہاں جب رب کی امر آ جائے پھر پیارے ابراہیم کو نہیں جلانا۔ یہ رب کا امر ہے، یہ معجزہ نبوی ہے۔ ابراہیم خود گئے، میں نے کہا چلو اس طرح نہیں ہے تو تم مجھے پھینکو پکڑ کے تاکہ پتا چلے کہ آگ میں پھینکنے والے تم کس کے ساتھ ہو، آگ میں جانے والے کو۔ ایسے فیصلہ کر لیتے کہ تم مجھے پکڑ کے وہاں ڈال دو، پھر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ محفوظ کرے۔ ڈالنے والے وہ ہوں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا، تو پھر گزار ہو سکتی ہے اگر ایمان ابراہیم جیسا تو آئی تمجز کو قائم رکھیے۔ اور ہم اس لفظ پر یہ اہل حق کی علامت پہچان۔ امام بخاری رحمت اللہ خود فرماتے ہیں، امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام عامر رحمت اللہ علیہ جن سے 500 صحابہ کی ملاقات، فرماتے ہیں اگر اہل حدیث اہل حق نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ رب کی زمین پہ اہل حق کون ہو۔ پیر عبد القادر جیلانی کو پڑھ لو، وہ کہہ سکتے تھے نا 56 فرقے بیان کیے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب بنیت و طالب علم میں 56 سے زائد فرقوں کا ذکر کیا، سارے کہا گمراہ ہیں گمراہ ہیں گمراہ ہیں، نام لیا۔ اور اگلی بات آخری بات یہ بھی کہہ دوں، 11ویں تو دیتے ہو نا پیر عبد القادر جیلانی کی، تسی تو نہیں دیتے جڑے نام تو لیتے ہیں نا۔ جو پیر عبد القادر جیلانی کی 11ویں دیتے ہیں ان کے لیے خاص بات کرنے لگا ہوں۔ پیر سے جو محبت کرتے ہیں، پیران کہا جاتا ہے، اس کی کتاب بنیت و طالب علم پڑھ لو۔ اگر انہوں نے حنف میں گمراہ نہ لکھا ہو تو کبھی ممبر پہ نہیں چڑھوں گا۔ پھر تو کبھی نام لیے حنفیہ، یہ گمراہ ہے۔ جہاں گمراہ فرقے بیان کیے نا، رافضیہ اور کئی فرقے بیان کیے، 56 کے قریب ہے۔ اس لیے شیعہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت نہیں کرتے، اس کا نام بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف اس نے بہت کچھ لکھا ہے، غصے میں اسے 56 فرقے بیان کیے رافضیوں کے صرف، اور انہی میں لکھا یہ حنفیہ گروہ ہے جن کے امام کا نام بھی لیا، فرمایا امام نے تو نہیں نہ فرمایا کہ میری بات مانو، ان کے نام پہ جو فرقہ بنا ہوا ہے حنفیہ، یہ گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ۔ پیر عبد القادر جیلانی کی طرف سے تمہیں مبارک ہو، وہ گمراہ نہیں۔ اگر یہ نام جائز نہ ہوتا، اگر یہ نام سنت کے دین کے شریعت کے مزاج مرض کے خلاف ہوتا تو پیر صاحب کیا فرماتے؟ آگے آخر پہ لکھتے ہیں اہل بدعت کی علامات، نشانیاں۔ اہل بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعتی کون ہوتا ہے؟ پیر صاحب نے ہائیڈنگ دے کے سرخی دے کے لکھا ہے جو اہل الحدیث کو برا کرے، غیبت کرے، اہل حدیث کے برے نام لکھے اور رکھے، فرماتے ہیں وہ بدعتی ہے۔ اور رب کی زمین پہ اہل سنت ایک ہی گروہ ہے جسے اہل حدیث کہا جاتا۔ یہ پیر صاحب نے لکھا، بدعتی کی علامت ہے اہل حدیث سے محبت نہیں کرتے۔ اگلی بات آخری، کہتے ہیں لفظ اہل حدیث جو ہے دعوت دین میں رکاوٹ، وہ اس کے لیے رکاوٹ ہے جس کے لیے اللہ بنا دے، جس کے دل میں ٹیڑھا پن،
جس کا دل صاف ہو اللہ اس کے لیے یہ لفظ رکاوٹ نہیں بنا. یہ تو اہل حق کی علامت پہچان ہے نا. یہ صحابہ سے لے کر آئے تک جاری و ساری ہے. کھولیے جامع ترمذی، کھولیے صحیح مسلم، آج لکھی گئی ہے، وہاں لفظ اہل حدیث موجود نہیں ہے. لفظ حدیث موجود ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے. یہ بھی آج امام بخاری کو نہیں پتا تھا یہ لفظ رکاوٹ. امام مسلم نہیں جانتے تھے، امام داؤد نہیں جانتے تھے. جن کو پڑھ کے تم مولوی بنے ہو وہ نہیں جانتے تھے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ لفظ دعوت دین میں رکاوٹ ہے. رکاوٹ کوئی عالم ہوتا ہے نا، سکھا عالم ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. وہ لفظ استعمال نہ بھی کرے تو کسی نہ کسی انداز میں دعوت دین دے دیتا ہے. اور ایک بندہ امی ہو اور دنیاوی معاملات میں کھو کے کہے کہ یہ لفظ استعمال ہم نہیں کریں، تو اس کی نیت تو ہے نا. نیت کیا ہے؟ کیوں اس لفظ سے ہچکچاتے ہیں؟ کیوں اس لفظ سے ڈرتے ہیں؟ کیوں اس لفظ سے پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں اس لفظ کو چھوڑتے ہیں؟ آخر کوئی وجہ، نیت، ارادہ کیا ہے؟ اندر کی بات، اندر کا بوجھ جو ہے اس کو نکالیے. کیوں چھوڑا جاتا ہے اس لفظ کو؟ میں تو کہا کرتا ہوں، پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس لفظ سے اتنا پیار ہے کیونکہ یہ اہل حق کا نام ہے، اہل وصف کا نام ہے. یا اس طرح سمجھ لیں یار، ہمارے ملک میں حنفی کھڑا ہونا، نماز پڑھنا، کوئی پتہ نہیں چلتا کس کا کون سا مسئلہ ہے، کیڑے مسلک نہ لیتا. بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے. ایک بندہ کچھ عرصے پہلے میرے پاس آیا، کہتا ہے، میں نے کہا آپ کس مسئلے کا؟ ہاں جی میں مسلک کا تو آزاد. چلو ٹھیک، تیرا مسئلہ؟ پھر میں مسلمان ہوں بس. ٹھیک مسلمان، میں پہلے جو کسی مسلک سے وابستہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں صرف مسلمان ہوں جی، نہ میں بریلوی ہوں، نہ احمدی ہوں، نہ وہابی ہوں، نہ شیعہ ہوں، کچھ بھی نہیں، میں صرف مسلمان ہوں. میں نے کہا نماز وقت ہو گئے. کہا پھر نماز پڑھتے ہیں. نماز کے لیے گیا تو نماز نیت اسی طرح کر رہا تھا، ہاتھ بھی ناف کے نیچے باندھ رہا تھا. جب بعد میں میرے پاس آیا، میں نے کہا میں تو واقعی سمجھ گیا تھا، آپ نے تو مزاق کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. میں تو نماز ہی پتہ لگا بس تسی مسلمان نہیں، تسی حنفی ہو. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نماز حنفیوں جیسے پڑھ رہے تھے. یعنی نماز تم ایسے ہی پڑھتے ہو. میں ایسے تو حنفی پڑھتے، ایسے تو مسلمان نہیں پڑھتے. کہہ دو ہاں سینے پر مان لو. میں ایسے تو حدیث پڑھتے ہیں، مسلمان تو ایسے نہیں پڑھتے. یہ تو حدیثوں کا طریقہ ہے، یہ حنفیوں کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے. تم مسلمان ہو، تم کیسے پڑھتے ہو؟ ہاں تو نماز تو میری کہیں جا رہی ہے. میں پھر وہی ہو تم. تمہاری نماز کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا نا. تمہارا کیسے پتہ چلے گا تم کون سے ہو؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سکھاتے ہوتے ہیں، میں جی بریلوی تو بندی وہابی نہیں جی، میں مسلمان ہوں. نماز حنفیوں جیسی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. نماز ایک فرقے کے ساتھ مختص ہو، جاتے وہاں ہو، بیٹھتے وہاں ہو، کھاتے وہاں ہو، پیتے وہاں ہو، جمعے وہاں پڑھتے ہو. نماز کا طریقہ وہ ہے اور کہتے ہو کہ ہم نہیں ہیں، تم ہو. اہل حق کا یہ تمجد ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ذہن میں تصور ہو کہ میں حنفی ہوں، آپ پوچھنا پڑتا ہے بس تم ہو تو حنفی کون ہو بھائی؟ آگے کیا ہو کوئی پتہ نہیں. جب کہنا آل الحدیث ہو، ہر بندہ سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہے، یہ وہ اہل توحید ہے، یہ وہ اہل سنت ہے جو شرک کرتے نہیں ہے، جو بدعت نہیں کرتے. اہل حدیث لفظ نے پہچان دے دی کہ یہ وہ شخص ہے جو مشرک بھی نہیں ہے اور بدعتی بھی نہیں ہے. میں مسلمان ہوں. مسلمان تو سارے ہیں، جامعہ ہیں، قدریہ ہیں، رافضیہ ہیں، سارے کہتے ہیں مسلمان ہیں. کوئی مسلمانوں نے بچوں میں کوئی شے بلا تو ہو گے؟ کیا ہو تم؟ کیا مجھے بتاؤ، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، الگ الگ نام نہیں رکھتا؟ جب باپ ایک ہے، بیٹے 4 ہیں، نام کیوں رکھا؟ فرق کے لیے. جب رسول اللہ کی امت 72-73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جب رسول اللہ فرمایا 73 فرقے بن جائیں گے، کبھی نام کے بغیر بھی فرقہ بنا ہے. تم ہمیں سمجھاتے ہو کہ نام نہیں رکھنا چاہیے. جب 73 فرقے رسول اللہ نے فرمایا تو کیا فرقوں کے کام دیکھے جائیں گے؟ ان کے منہ یا دام دیکھے جائیں گے؟ ان
کا نام دیکھا جائے گا، ان کی علامات دیکھی جائے گی، ان کا کردار دیکھا جائے گا، ان کی سیرت دیکھی جائے گی، ان کے عقائد دیکھے جائیں گے، ان کا نام جو خود نام رکھ کے الگ ہو گیا۔ ہم تو آج تک اہل حدیث ہے، کیوں؟ قرآن کو حدیث کہا گیا، پیغمبر کی حدیث کو حدیث کہا گیا، جو دونوں کو بیک وقت حجت مانے اسے اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ ہم اہل قرآن بھی کہلا سکتے تھے لیکن نہیں کہلایا، کیوں؟ اس سے شبہ پڑتا ہے کہ شاید حدیث کے انکاری۔ ہم نے اس لفظ کا محدثین نے انتخاب کیا جو دونوں پر دلالت کرے۔ اللہ نزل الحدیث، سب سے بہترین حدیث کس نے نازل کی؟ اللہ نے، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور سب سے بہترین حدیث کلام اللہ ہے، اور بہترین کلام محمد مصطفیٰ کا ہے، جو دونوں کو بیک وقت حجت مانے اسے اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری علامت ہے، یہ ہماری نشانی ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ اہل حق کا تمجد ہے۔ جس نے اس لفظ سے بغض کیا کسی بھی چکر میں تو سمجھو اس نے محدثین سے بغض کیا۔ محدثین اس لفظ کے پہدار ہیں، محدثین اس لفظ کے پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ ایک سکہ محدث، چاہو ایک بات کہہ دیتا ہوں، پوری دنیا میں ایک سکہ محدث امام کا نام بیان کیجئے جس نے لفظ اہل حدیث پر اعتراض کیا، کوئی ایک؟ سب نے اس نام کو لکھا، لیا، پہچانا، بلایا، اور اس کو اہل حق کی علامت نشانی سمجھا، اور ذکر کیا، اور اس کی تعریف کی۔ علامہ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اہل حدیث کی شان پر پوری کتاب لکھی، شرف الفاظ الحدیث۔ اور امام ابن کثیر نے کتنے سو سال پہلے کہا تھا شاید کتاب، یوم ندعو کل اناس، قیامت والے دن ہر گروہ کو اس کے نام پہ بلایا۔ جب اس آیت کی تفسیر ابن کثیر آئے تو فرمایا اہل الحدیث کا یہ شرف ہے کہ ان کا امام دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی محمد مصطفیٰ ہو۔ کس نے کہا؟ ابن کثیر نہیں، ابن کثیر سانجہ ہے۔ اہل حدیث مسلک کا صرف نہیں ہے، سب کا سانجہ ہے، سب اکرام کرتے ہیں، سب اکرام کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر سب پڑھتے ہیں۔ اسی آیت کتاب لکھے ہیں انہوں نے کہ اہل حدیثوں کو شرف ہے۔ اور اگلے دن میں پڑھ رہا سن رہا تھا ایک مولوی کا کلپ، کہتا ہے ہمیں تو امام چشتی کے نام پہ بلایا جائے، بڑی بات۔ تو پھر چشتی لے کے کدھر جائے گا؟ کہتے ہیں جنت میں۔ میں نے کہا جنت تو کھلنی نہیں جب تک مصطفیٰ نے جانا نہیں۔ چشتی ہو، سرورتی ہو، اجمیری ہو، جتنے ائمہ کرام دنیا میں آئے گزرے، وہ کسی مذہب اور کسی مسلک کے ہے، دروازہ نہیں کھولنا۔ دروازہ کھولنا کی کسی نے اس پاسے جان نہیں دینا، مصطفیٰ نے جانا تو دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام ابن کثیر فرماتے ہیں، سب فرمایا تھا عبداللہ ابن مسعود نے قیامت کے قریب خطیب ہوتے ہو جان گے علماء گھٹ جائیں۔ کس نے فرمایا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول۔ قیامت کے قریب خطیب ہوتے ہوں گے، علماء کم ہو جائیں گے۔ آج علماء سے آتا ہے، خطباء کم، آج وہی عادت کیفیت۔ کہاں ابن کثیر آمد؟ پہاڑ ہے علم جس کی تفسیر کو دنیا جانتی اور مانتی اور پڑھتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اہل حدیثوں تمہیں شرف حاصل ہے کہ تمہارے امام محمد مصطفیٰ ہو۔ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، رسول اللہ دروازہ جنت کا، اندر سے آواز کون؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے تمہارے ساتھ؟ وہی ہے میرے ساتھ جو مجھے امام مانتے ہیں، میری امت۔ دربان جنت دروازہ کھول کے فرمایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جنت بنائی گئی اس دن سے کھڑا تھا، اب بتاؤ جنت کب کی بنائی گئی؟ نہ زمین کی، نہ آسمان تھا، نہ آدم علیہ السلام دنیا میں تھے، انسان آئے ہی نہیں تھے جب جنت بنا دی گئی۔ آدم کو بنا کے کہاں بھیجا گیا تھا؟ جنت۔ جنت اس سے پہلے تھی۔ فرمایا جب سے جنت بنائی گئی مجھے اس مین دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا، تو نے یہاں رک جا، کھڑا ہو جا، جو دوست یہ دروازہ کھولنا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ نے آنا نہیں۔ کتنے ہزار سال بیت گئے، وہ دربار
بیان کر رہا ہے کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کن کے پیچھے لگے ہو؟ ہم ہیں وہ لوگ جو آج تک محدثین کے عقیدے پر ہے، کوئی گھڑی گھڑائی بات نہیں، کوئی گھڑی گھڑا عقیدہ نظریہ نہیں، جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ اس دعوت پر آج تک ہم قائم ہیں اور اس نام کے ساتھ قائم رہیں گے، اور نصیحت کروں گا کہ اس نام کو نہیں چھوڑنا، اس نام سے محبت رکھنی، مساجد کے نام کے ساتھ اس نام کو جوڑو، رسالے کے ساتھ رسالوں کو جوڑو۔ خطبہ آنے والوں کو کہو کہ اپنی تقریر میں کئی مرتبہ اس نام، اور اس نام کا یہ بھی اعزاز ہے کہ اس نام سے محبت کرنے والے لوگ سب سے زیادہ رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم درود زیادہ پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم اہل حدیث سے پڑھ کے درود کوئی نہیں پڑھتا۔ کسی خطیب کی تقریر سن لیں، اہل حدیث کی بھی سن لیں، دوسروں کی بھی سن لیں۔ میں ایک دن واقعہ پڑھ رہا تھا، محدث سندھ مولانا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی رحم حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسجد کراچی میں بنائی، جمعہ خطبہ تھا، پہلا افتتاحی تھا، پارک لاؤڈ سپیکر چل رہے تھے، ساتھ ایک بندہ تھا، اس کا مکان تھا، وہ بڑا متاثر تھا، اس نے سنا ہوا تھا کہ اہل حدیث درود نہیں پڑھتے۔ کہتا ہے میں مکان کے چھت پہ بیٹھ گیا کہ آج یہاں وابیوں کی مسجد بنی ہے، یہاں مولوی خطبہ دے گا، اشتہار چھپے ہوئے ہیں، وہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ حضور پر درود کیوں نہیں پڑھتے۔ کہتا ہے میں جب پہلی دفعہ درود پڑھا نا نبی علیہ السلام، حدیث پڑھی اور حضور کے نام پہ درود پڑھا، تو وہ کاپی پینسل لے کے اپنے مکان کے چھت پہ بیٹھ گیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تو کہتے ہیں میں 100 حدیث سے جب گزرا، 100 مرتبہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھتا رہا، جب 100 سے گزرا تو وہ نیچے اترا ہے چھت سے، اور سیدھا مسجد میں آ کے داخل ہو گیا۔ اور جمعے کے بعد شیخ صاحب فرماتے میرے پاس آیا، کہتا ہے جب 100 مرتبہ سے زیادہ آپ نے درود پڑھا تو میں نے کہا یہی لوگ اہل حق ہیں، اتنا درود حضور پر نہ ذکر آوے حضور دا، ساڑھے بزرگ کا ڈھول کیا نہ لوگوں مسلمان، نہ آئے حضور کا نام، نہ پڑھے درود۔ ہم ہیں جو درود وہی پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ کے سینے پہ اترا ہے۔ اللہ نے یہ شرف دیا ہے، مقام دیا ہے کہ آپ توحید پر قائم ہیں، سنت پر قائم ہیں، درود پر قائم ہیں، شریعت پر قائم ہیں، نماز محمدی پر قائم ہیں، عقیدہ صحابہ پر قائم ہیں، اور اس فرقے، اس گروہ کا نام تمجز کے لیے اہل الحدیث ہے۔ یہ ہمارا صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہمارا مسلمین۔ جب ہمیں مسلمین کہا جائے، مسلمان کہا جائے تو اہل حدیث ہونے کا انکار نہیں، اور جب ہمیں اہل حدیث کہا جائے تو ہمارے مسلمین ہونے کا انکار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، لیٹ کی تاخیر کی معذرت، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللمسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ۔